حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام کرتے تھے۔ اچھا، اب ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے، نصیحت ساری سامنے والے کے لیے، ساری میں جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا بھی خیال ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بس ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے حضرت صاحب موضوع کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جس چیز کی میرے نفس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بات چھیڑ دیتا ہوں۔ آپ چلے گئے، طواف کعبہ کیا، حج کیا، کنکر مار رہے تھے تو ایک بندے نے کہا حضور اتنا سوچ سوچ کے کیوں مارتے ہیں؟ تو فرمانے لگے لوگ شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، میں اپنی بری عادتوں کو مار رہا ہوں۔ ایک کنکر مار کے کہتا ہوں فلانی عادت تو نکل جا۔ نیتیں ہیں نا، ارادے ہیں۔ اچھا، نصیحت کا معیار اب ہمارا یہ ہے کہ جس طرح میں بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہوں نا آپ کو، آپ بھی جب کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو، بلکہ اگر 4-5 سیانے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ علماء کے لیے بھی نصیحت کا باب کھولتے ہیں، وہ مشائخ کے لیے بھی کھولتے ہیں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا درجہ، یعنی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے جی بہت سارے پیروں کو میں نے سمجھایا ہے، بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے مشورہ دیا ہے، تو میں ذرا ہنسا۔ کبھی کبھی رگے ظرافت بھی بندے کی پھڑک جاتی ہے، میں ذرا مسکرایا تو کہنے لگے پیر صاحب آپ زیر لب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ذہن میں آ رہا تھا اتنے مشائخ کو آپ نے سمجھایا تو آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں، وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میرا دل تھا کہ آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں، پر چونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس میں تو پھر دلیل یہی بنتی ہے۔ بھائی ہم نصیحت کرتے ہیں پر نصیحت لیتے ہیں، نصیحت لینے کا مزاج حضور نے جو مزاج ہمیں دیا وہ سمجھیں۔ یہ نا دین حضور نے جب بیان کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس پہ صرف مولوی عمل کرے گا، نہ یہ کہا تھا کہ صرف پیر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہا تھا کہ خانقاہی آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں دوسرے کے لیے نہیں، نہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ پی ایچ ڈی بندہ ہو تو اس پہ عمل کرے، ایم فل والا کرے، فلاں ماسٹر کی ڈگری والا۔ دین تو عام ہے، عالم انسانیت کے لیے، سب کے لیے بات، ہم وہ دوسرے پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، دوسرے پہ۔ جس طرح پیر صاحب کی بڑی پجاروں پہ اعتراض ہے نا، اس طرح تاجر کی بھی بڑی پجاروں پہ اسی طرح ہی اعتراض ہے، سیاستدان کی بڑی پجاروں بھی اسی طرح ہی بری ہے۔ لیکن یہ کہ ہم وہ ساری چیزیں اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں اور سامنے والے کے لیے ناجائز کر لیتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا ہمارے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے، ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کرتے ہیں تو بستر کے جو اس کے چارپائی کے نشان ہیں وہ کمر مبارک پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح کی فقیری کوئی بھی نہیں کرتا، غریب آدمی بھی نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ مختلف انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تانگ ہوں اور تو بڑی موج میں ہے، کرتے نہیں اس طرح کا فقر، غریب آدمی نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، کچھ نے لکھا ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا ایک موٹے بستر کا بندوبست کیا، موٹے گدے کا، موٹی چادر کا، وہ لا کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا یہ ڈبل کر کے رات حضور کے نیچے بچھانا تاکہ حضور آرام کریں صحیح طریقے سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے بچھا دی، صبح حضور نے مجھے طلب کیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا جب ہم ترجیحات طے کر لیتے ہیں پھر رنگ اور ہوتا ہے بات کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو کریم فرمانے لگے بستر کس نے بچھایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے بچھایا تھا۔ فرمایا کیوں اتنا نرم بستر دیا مجھے؟ اتنی گہری نیند آئی ہے کہ میرے کچھ نفل رہ گئے، اٹھا لو وہ چادر، آج کے بعد نہ میرے نیچے بچھانا۔ ترجیح یہ نہیں ہے، ترجیح یہ ہے نہیں۔ کون بندہ ہے جی جو بجلی نہ ہونے پر احتجاج نہیں کرتا؟ یو پی ایس بند ہو جائے تو سارے گھر میں مصیبت کھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہماری ترجیح آرام ہے۔ اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی، یہ آسان طبیعت کے ہو گئے میں روتا ہوں۔ کس کی ترجیح نہیں ہے؟ کس کی ترجیح نہیں ہے کہ بڑا آرام دہ بستر ہو، اے سی بالکل صحیح چلے، کوئی کمزوری نہ ہو، گاڑی میں سفر کرنا ہو تو اے سی نہ ہو تو سب سے پہلے لوگ اس کو ٹھیک کراتے ہیں، صحیح کراؤ۔